السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ قرآن کریم کے 22ویں پارے کا خلاصہ پیش خدمت ہے، تیار کردہ شیخ ابتسام الہی دہی رفیع اللہ۔ قرآن پاک کے 22ویں پارے کا آغاز سورہ احزاب سے ہوتا ہے۔ اس سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے امہات المومنین سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ جو کوئی بھی امہات المومنین میں سے اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنے آپ کو وقف کرے گا اور نیک اعمال کرے گا، اللہ اس کو دگنا اجر عطا فرمائے گا اور اس کے لیے پاک رزق تیار کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے امہات المومنین کو اس امر کی بھی تلقین کی ہے کہ جب وہ کسی سے بات کریں تو نرم آواز سے بات نہ کیا کریں، تاکہ جس کے دل میں مرض ہے وہ ان کی آوازوں کو سن کر طمع نہ رکھے اور معروف طریقے سے بات کریں۔ اللہ تعالیٰ نے امہات المومنین کو اس امر کی بھی تلقین کی کہ وہ اپنے گھروں میں مقیم رہیں اور جاہلیت کی بے پردگی اور بناؤ سنگار کا اظہار نہ کریں اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ بے شک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے ناپاکی کو دور کر دیا جائے اور ان کو پاک صاف کر دیا جائے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مومن عورتوں کو کہہ دیں کہ گھروں سے نکلیں تو وہ جلباب اوڑھا کریں۔ جلباب سے مراد ایسا لباس جس نے عورت کو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ڈھانپا ہو، صرف آنکھ نظر آ رہی ہو۔ اس لباس کا مقصد یہ ہے کہ وہ پہچان لی جائیں اور کوئی ان کو تنگ نہ کرے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے منہ بولے بیٹے کے مسئلے کو بھی واضح کیا کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوا کرتا۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی واضح کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے رسول اور اس کے آخری نبی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کو حکم دیا کہ وہ اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کریں، صبح و شام اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہا کریں۔ اللہ اور اس کے فرشتے مومنین پر رحمت بھیجتے ہیں تاکہ اہل ایمان کو گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف لے جائیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، درود السلام بھیجتے ہیں۔ اس لیے ایمان والو تم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب درود السلام بھیجا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں درد دینے والا عذاب ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کے حوالے سے بتلایا کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو جہنمیوں کو اوندھے منہ جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ اس موقع پر جہنمی کہیں گے کہ کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا ہوتا، اور کہیں گے کہ ہم نے اپنے بڑوں اور سرداروں کی بات کو مانا بس انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا، اور کہیں گے اے ہمارے پروردگار ان کو دگنا عذاب دے، ان پر لعنت برسا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اس بات کی نصیحت کی ہے کہ اے ایمان والو تم ان کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی کہی ہوئی بات سے موسیٰ کی برات ظاہر کر دی، اور وہ اللہ کے نزدیک بڑی عزت والے تھے۔ اہل ایمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے نبی کی تکریم کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ہر ممکن دفاع کریں۔ اس صورت میں سچی بات کہنے کے فوائد بتلائے گئے ہیں کہ اگر بات سیدھی کی جائے تو معاملات سنور جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ حق گو شخص کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ سورہ احزاب کے بعد سورہ سبا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس کے لیے زمین و آسمان میں سب موجود سب کچھ ہے، اور آخرت میں بھی اسی کی حمد و تعریف ہے، اور وہ باخبر حکمت والا ہے۔ وہ جانتا ہے جو زمین میں جاتا ہے، جو اس سے نکلتا ہے، اور جو آسمان سے اترتا ہے، جو اس کی طرف چڑھتا ہے۔ وہ رحمت کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام پر اپنے انعامات کا ذکر کیا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے جناب داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑ اور پرندوں کو مسخر فرما دیا اور لوہے کو ان کے ہاتھوں میں نرم کر دیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہواؤں کو مسخر فرما دیا اور وہ مہینے کا سفر چند پہروں میں کر لیتے تھے۔ جنات کو ان کے احکامات کے تابع بنا دیا۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے سبا کی بستی کا بھی ذکر کیا۔ یقیناً سبا والوں کے لیے ان کے مقام رہائش میں نشانی تھی کہ ان کے دائیں اور بائیں دو باغ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اپنے رب کی دی ہوئی روزی کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو کہ یہ پاکیزہ شہر ہے اور گناہوں کو معاف کرنے والا رب ہے۔ لیکن انہوں نے روگردانی کی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان پر ایک سخت امڑتا ہوا
سیلاب بھیج دیا جو ان کے دونوں باغوں کو بدمزہ پھل جھاڑیوں اور کچھ بیری والے باغوں میں بدل دیا۔ ہم نے ان کو یہ بدلہ ان کے کفر کی وجہ سے دیا تھا، اور ہم صرف ناشکروں کو ایسا بدلہ دیتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ اللہ نے اپنے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جمیع انسانیت کے لیے بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، مگر لوگوں کی اکثریت اس بات کو نہیں جانتی۔ سورہ سبا کے بعد سورہ فاطر ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ تمام تعریفیں زمین اور آسمان والے اللہ کے زمین اور آسمان بنانے والے اللہ کے لیے ہیں۔ اس نے فرشتوں میں سے بھی رسول یعنی پیغمبر چنے ہیں۔ بعض فرشتے 2 پروں والے، بعض 3 اور بعض 4 پروں والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی خلقت میں جس طرح چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جناب جبرائیل امین علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے 600 پر عطا فرمائے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے گمراہ لوگوں کا ذکر کیا ہے جن کو ان کے غلط اعمال بھی اچھے معلوم ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی رحمت کو دلاسا دیتا ہے کہ آپ ان اعمال پر حسرت نہ کریں، اللہ کو پتہ ہے جو یہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا میں جتنی عورتیں حاملہ عورت ہوتی ہیں اور جتنی بچوں کو جنتی ہیں، جو کوئی بھی اڑا ہوتا ہے، جس کی عمر کم ہوتی ہے، سب اللہ کو پتہ ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرماتا ہے کہ اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے، نہ ہی دھوپ اور چھاؤں برابر ہو سکتے ہیں، نہ ہی زندہ اور مردہ برابر ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو شخص ہدایت کے راستے پر ہو وہ گمراہ انسانوں کے برابر نہیں ہوتا۔ سورہ فاطر کے بعد سورہ یاسین ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی قسم کھا کر کہا کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں میں سے ہیں اور ان کا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ کافر ہیں ان کو ڈرایا جائے یا نہ ڈرایا جائے ان کے لیے برابر ہے، وہ ایمان نہیں لانے والے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈراتے ہیں جو قرآن مجید کی پیروی اور اللہ کے ڈر اور تقوی کو اختیار کرنے والا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس بستی کا ذکر کیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے 2 پیغمبروں کو بھیجا، لیکن بستی والوں نے ان کو جھٹلا دیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے تیسرے پیغمبر سے ان کی مدد کی۔ ان پیغمبروں نے کہا کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، جس پر بستی والوں نے کہا کہ رحمان نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، اور معاذ اللہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ بستی والوں کو مقابلہ کرنے کے لیے بستی کے کنارے سے ایک شخص اٹھا اور اس نے کہا کہ میرے قوم کے لوگوں، رسولوں کی پیروی کرو جو تم میں سے کچھ بھی طلب نہیں کر رہے ہیں اور وہ ہدایت پر ہیں۔ اس کے بعد کا واقعہ 23ویں پارے میں بیان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔